شکریہ ناظرین، میں نے آپ کو پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے بتایا تھا، بلکہ کل میں نے ٹویٹر پہ بھی اناؤنس کیا تھا کہ آج ایک بہت بڑا میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں گا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ بڑا سوچ سمجھ کے یہ آج کے دن میں دکھا رہا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا یعنی ایک سینسٹیو دور ہے، 9 محرم کا دن ہے، اور میں اور بھی چیزیں دکھا سکتا ہوں، لیکن میں نے آج چنا کہ آپ کو امن کی اصل آشا دکھاؤں کہ اگر کسی ہندو سے اور کسی ہندو پنڈت کے منہ سے اگر حضور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی اچھی باتیں ہو رہی ہوں اور اللہ نے اس کا سینہ منور کر دیا ہو، تو اس کو ہم کیسے اگنور کریں؟ اس کو میں نے دکھانا ہے۔ آج میں ایک ہندو پنڈت کا وہ لیکچر جو اس نے سینکڑوں ہندوؤں کو دے رہا تھا، اور اب ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا کیا کہہ رہا ہے، آپ کو میں سنا رہا ہوں۔ آپ بھی خوش ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کا سینہ چاہے منور کر دے، اور یہی ہے امن کی اصل آشا۔ واچ دس۔ ریلے میں وہ آئے تھے تو انہوں نے فون کیا، سوامی جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں اس جانسن گنج محلے میں ہوں، میں آ جاتا ہوں۔ سبزی منڈی میں رہتے تھے، جانسن گنج کے بغل میں سبزی منڈی ہے۔ میں ان کی طرف جب مڑا تو ایک گلی ہے اب شاہ گنج سبزی منڈی میں، وہ اب الیکٹرانک مارکیٹ ہو گئی ہے، اس میں آگے چل کر کے سوداگر کی مسجد آج بھی ہے پڑتی۔ سوداگر کی مسجد کے سامنے چوڑی کی دکان تھی، اوپر چھجے پر ایک مسلم سجن ایک کانچ کے گلاس میں کلی کر رہے تھے۔ میں انہی کپڑوں میں تھا، تھوڑی دور ایک 50 گز جب دور رہ گیا، انہوں نے ہم کو دیکھا، ہم نے ان کو دیکھا، اور جب تھوڑا اور نزدیک گیا تو انہوں نے کلی کرنا روک دیا۔ میں نے سوچا کہ انہوں نے اس لیے روک دیا ہے کہ کلا تھوکیں گے تو چھیٹ پڑ جائے گی، اور سوداگر کی مسجد یعنی انہی کے مکان کے ٹھیک بغل سے اونچائی سے راستہ تھا سید اکرام حسین کے گھر جانے کا۔ تو جیسے ہی میں ادھر سے مڑا اس کے نیچے آیا، انہوں نے میرے اوپر پورا تھوک دیا۔ وہ پان کی کلی تھی، میرے سارے کپڑے خراب ہو گئے۔ میں اکرام حسین کے یہاں گیا، وہاں سے مستقل سے 200-300 میٹر دور ان کا گھر تھا۔ ہم نے اکرام کو آواز دی، ہم نے کہا اکرام پانی لے آؤ، تو وہ آئے، کہنے لگا وہ ہم کو ترپاٹھی جی کہتے تھے، ترپاٹھی جی یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا کہ ایسا ہے، وہ سوداگر کی مسجد کے سامنے جو چوڑی کی دکان ہے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ نے کچھ کہا نہیں؟ میں نے کہا اگر مار کھانا ہوتا تو کہتے، اسی لیے تو انہوں نے کہا کیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے اوپر کوڑا پھینکنے والی کا حال چال لینے گئے، اور دوسرے وہ سجن جنہوں نے مجھے یہ سمجھ کر کے کہ غیر مسلمان ہے میرے اوپر پان کا کلی تھوک دی۔ تو ایسے لوگ نادانی سے ایسے لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ پہلے میں نے ضرور یہ سمجھا تھا کہ یہی اسلام ہے، میں نے بتایا کہ کچھ لوگوں کے اخلاق کی وجہ سے دا ہسٹری آف اسلامک ٹریڈیزم لکھی تھی، میں نے سوچا تھا یہ اسلام ہے، لیکن جب واستوک اسلام کو جانا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا، جب قرآن کو جانا، جب حدیثوں کو پڑھا، تو مجھے ان پر دیا آئی، ان سجن پر، کہ وہ اسلام کو نہیں جانتے۔ ایسے لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے کے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتھنی اور کرنی دونوں کے خلاف کام کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کتھنی اور کرنی کے حساب سے اگر دنیا چلے تو ساری دنیا میں امن چین ہو جائے۔ اس سے بڑا ستیہ دھرم، اس سے بڑی انسانیت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی، جتنی کی بڑی انسانیت اسلام میں موجود ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتھنی اور کرنی میں موجود ہے۔ ایک بار میں اپنے ہندو بھائیوں کو بتاؤں کہ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سجن نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اپنے ویرودھیوں کے لیے بد دعا کیجئے اور ان پر لعنت بھیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ نے کسی کے لیے بد دعا دینے کے لیے، کسی پر لعنت بھیجنے کے لیے نہیں بھیجا، رحمت کے لیے بھیجا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ کا آدیش موجود تھا۔ قرآن مجید کی سورہ 21 آیت نمبر 107 میں ہے کہ اے محمد،
ہم نے تم کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، کیول مسلمانوں کے لیے نہیں، ساری دنیا کے لیے رحمت یعنی دیالو بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اپنے کرموں میں اتار چکے تھے، اسی کے حساب سے چل رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی کے لیے بد دعا دینے کے لیے، کسی کے لیے لعنت بھیجنے کے لیے نہیں، بلکہ دیا کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ایک بار آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے چاہے وہ ظالم ہو یا اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول، اگر میرا بھائی مظلوم ہے تو ہم اس کی مدد کرنا جانتے ہیں، لیکن اگر وہ ظالم ہو جائے تو کس طریقے سے مدد کرے؟ آپ بتائیے، آپ کا حکم ہے، آپ کا حکم سراخوں پر، لیکن بتائیے کہ کس طریقے سے اس کی مدد کرے؟ آپ نے فرمایا اس ظالم کے ہاتھ پکڑ لو، یعنی اس کو جرم کرنے سے روک لو اور اس کو دوزخ کی آگ سے بچا لو، یہ اس کی مدد کرو۔ یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ایک بار فرمایا، میں اگر ہندو بھائیوں کو بتاؤں، اگر کوئی میڈیا کے لوگ ہوں تو سمجھ لیں کہ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنا بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہنا کہ سورج پورب سے نہیں پچھم سے نکلتا ہے۔ اسلام آیا ہے دنیا میں آتنکواد کو مٹانے کے لیے۔ جس مذہب نے سب سے زیادہ آتنکواد کو سہا، جس مذہب کے انتم پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ آتنکواد سہا، اور آتنکواد انتم سمے تک وہ آتنکواد سے لڑتے رہے۔ آپ نے کبھی بھی کسی بھی طریقے سے کسی بھی انسان کا دل نہیں دکھایا، کبھی بھی کسی سے کڑائی سے بات نہیں کی۔ ایسے مذہب کو آپ آتنکواد سے کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ یہ پوری دنیا میں اسلام کے ساتھ سازش ہے۔ یہ سازش اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ اسلام کے پرواہ کو روکنے کا پریاس کیا جا رہا ہے، اسلام کو پھیلنے سے روکنے کا پریاس کیا جا رہا ہے۔ سچا دھرم اگر پھیلتا ہے تو یہ سب سے بڑے دھرم کی بات سب سے